دعائے سحر کی دعائے سحر کی یہ ہے فتح مندی، ہوا منعقد جشن دستار بندی۔ دعائے سحر کی یہ ہے فتح مندی، ہوا تلاوت کلام اللہ کے بعد محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی مستحق توصیف و ثنا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ دل کے صاف و شفاف آئینے میں اس ذات اقدس کا چہرے انور دکھلاؤں جس کے ادنا غلام کے جوتے کے تسمہ بھی تاج میں ٹاکنے کو مل جائے تو ابدی سعادت حاصل ہو جائے، جس کے متعلق جبریل امین نے فرمایا تھا، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مجتبی و مصطفیٰ بنانے سے پہلے ان کے حسب و نسب کو برگزیدہ، محترم اور مہذب بنایا ہے، تو لیجئے نعت پاک کے اشعار گنگنانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ایک ایسے نعت خواں کو جس کی شیریں آواز پر پرندے بھی فدا ہو جاتے ہیں اور فرشتے بھی جھومنے لگتے ہیں، جس کی مترنم آواز سے مسموم فضا معطر ہو جاتی ہے، جس کا دل عشق نبی میں مرغ بسمل اور ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا ہے، جس کی نعت سن کر ہر کسی کے دل میں مدینہ جانے کی تمنا جاگ اٹھتی ہے اور وہ یوں گویا ہو جایا کرتا ہے، اے باد صبا یثرب کے دھنی سے کہہ دینا، اے باد صبا یثرب کے دھنی سے کہہ دینا، میں چپ کے روتا ہوں جب لوگ مدینہ جاتے ہیں۔ میری مراد مدرسہ فیض العلوم بخش پور ٹھیکمہ اعظم گڑھ کے ناظم تعلیمات مولانا محمد عامر نیاز قاسمی سے ہے، وہ آئیں اور ہمیں مدینہ کی سیر کرائیں، وہیں لے چل کلیم اپنا سفینہ، وہیں لے چل کلیم اپنا سفینہ، ہم ایسے بے گھروں کا گھر مدینہ، یہاں مرنا سوارت ہے نہ جینا، یہاں مرنا سوارت ہے نہ جینا، مدینہ چل مدینہ چل مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آئیے نعت پاک سے پہلے نعت پاک کا ایک قطعہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں بخشش کی اپنی میں بخشش کی اپنی دعا لکھ رہا ہوں، میں نعت حبیب خدا لکھ رہا ہوں، میں بخشش کی اپنی دعا لکھ رہا ہوں، میں نعت حبیب خدا لکھ رہا ہوں، فرشتوں کی نظریں کی نظریں ہے کاغذ قلم پر، میں کاغذ پہ صلی علی لکھ رہا ہوں، میں کاغذ پہ صلی علی لکھ رہا ہوں، میں بخشش کی اپنی دعا لکھ رہا ہوں، میں نعت حبیب خدا لکھ رہا ہوں۔ مکمل نعت پاک ملاحظہ فرمائیں۔ جن کی الفت
جن کی الفت سے ہر قلب مومن ہے سرشار، جن کی الفت سے ہر قلب مومن ہے سرشار، ہے وہ نبی ہے وہ نبی رحمت عالم، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار۔ اس نعت پاک کا پہلا بند کس کے سر پر ختم نبوت کا ہے روشن تاج، عرش بری تک کس کو بلایا رب نے شب معراج، کس کے سر پر ختم نبوت کا ہے روشن تاج، عرش بری تک کس کو بلایا رب نے شب معراج، کس کی دعاؤں نے رکھی ہے اس امت کی لاج، کس کی دعاؤں نے رکھی ہے اس امت کی لاج، احمد مرسل احمد مرسل فخر دو عالم، احمد مرسل فخر دو عالم، ہے وہ شہ ابرار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار۔ غار حرا کے نور کی سارے عالم میں تابانی ہے، غار حرا کے نور کی سارے عالم میں تابانی ہے، عرض حرم تا گنبد خضرا ہر منظر روحانی ہے، ہر منظر روحانی ہے، شہر مقدس طیبہ کی ہر صبح و شام سہانی ہے، شہر مقدس طیبہ کی ہر صبح و شام سہانی ہے وہی روضہ ہے وہی روضہ سرور عالم، ہے وہی روضہ سرور عالم، ہے وہی روضہ سرور عالم، جنت کا گلزار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار۔ بہت ہی خوبصورت بند ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چہرہ انور ایسا حسین ہے چاند بھی شرما جاتا ہے، چہرہ انور ایسا حسین ہے چاند بھی شرما جاتا ہے، زلف سیاہ لہرائے تو مشک کا جھونکا آتا ہے، چہرہ انور ایسا حسین ہے چاند بھی شرما جاتا ہے، زلف سیاہ لہرائے تو مشک کا جھونکا آتا ہے، نور ہدایت سے وہ پیمبر ظلمت کفر مٹاتا ہے، نور ہدایت سے وہ پیمبر ظلمت کفر مٹاتا ہے، چمک اٹھا گئے چمک اٹھا گئے اس کا مقدر
چمک اٹھا گئے اس کا مقدر جس نے کیا دیدار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار۔ تاریخ کے حوالے سے ایک بند آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ خیمہ معبد میں جب آقا کی مہمانی تھی، خیمہ معبد میں جب آقا کی مہمانی تھی، دست مبارک سے بکری کے سوکھے تھن میں روانی تھی، خیمہ معبد میں جب آقا کی مہمانی تھی، دست مبارک سے بکری کے سوکھے تھن میں روانی تھی، جلوہ نما اس گھر میں کیسی وہ صورت نورانی تھی، جلوہ نما اس گھر میں کیسی وہ صورت نورانی تھی، سنو ذرا سن لو ذرا معبد سے، سن لو ذرا معبد سے حسن کا وہ شہکار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت پل ایسا گزرا ہے جس میں آپ کو بہت ستایا گیا، اس میں سے طائف کا بھی ایک منظر ہے۔ شاعر نے اس موقع کو اپنے اشعار میں پرویا ہے، میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا ہے دل سوز وہ طائف کی گلیوں کا منظر، کتنا ہے دل سوز وہ طائف کی گلیوں کا منظر، جس میں سراپائے رحمت پر برس رہے تھے پتھر، کتنا ہے دل سوز وہ گلیوں، کتنا ہے دل سوز وہ طائف کی گلیوں کا منظر، جس میں سراپائے رحمت پر برس رہے تھے پتھر، زخموں سے ہے چور مگر دیتا ہے دعا وہ پیمبر، زخموں سے ہے چور مگر دیتا ہے دعا وہ پیمبر، روتا رہا روتا رہا امت کے لیے وہ، روتا رہا امت کے لیے وہ، روتا رہا امت کے لیے وہ، محسن اور غمخوار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار۔ میں چاروں صحابہ کا بھی اس بند میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کتنی محبت کرتے تھے۔ غار ثور کے ساتھی وہ صدیق پیمبر پر تھے فدا، غار ثور کے ساتھی وہ صدیق پیمبر پر تھے فدا، صحن حرم میں گونجا ہے فاروق سے نعرہ دین خدا، غار ثور کے ساتھی، غار ثور کے ساتھی وہ صدیق پیمبر پر تھے فدا، صحن حرم میں گونجا ہے فاروق سے نعرہ دین خدا،
ہجرت کی شب بستر آقا پر سوئے ہیں شیر خدا، ہجرت کی شب بستر آقا پر سوئے ہیں شیر خدا، مال لٹایا مال لٹایا عثمان نے، مال لٹایا عثمان نے جب دین کو تھی درکار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار۔ مقطع کا بند ملاحظہ فرمائے۔ ہے وہ دیار عشق مدینہ، ہے وہ دیار عشق مدینہ، منزل اہل عرفاں کی، جس کے ذروں میں ہے چمک سرکار کے روشن دنداں کی، ہے وہ مدینہ، ہے وہ دیار عشق مدینہ، منزل اہل عرفاں کی، جس کے ذروں میں ہے چمک سرکار کے روشن دنداں کی، ہوتی ہے اس منزل پر تکمیل دلوں کے ارماں کی، ہوتی ہے اس منزل پر تکمیل دلوں کے ارماں کی، ہے وہ دیار عشق مدینہ، منزل اہل عرفاں کی، جس کے ذروں میں ہے چمک سرکار کے روشن دنداں کی، ہوتی ہے اس منزل پر تکمیل دلوں کے ارماں کی، ہوتی ہے اس منزل پر تکمیل دلوں کے ارماں کی، عامر کی بھی عامر کی بھی یہ تمنا، عامر کی بھی یہ تمنا، دیکھے در سرکار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار، ہے وہ نبی رحمت عالم، نبیوں کے سردار۔ السلام علیکم۔ حاضرین جلسہ، ابھی آپ ایک ایسے شاعر سے نعت رسول سماعت فرما رہے تھے جس کے کلام میں عشق رسول کا پیغام تھا، عقیدت و محبت کا رنگ تھا، جس نے جلسے کو ایک سنجیدہ ماحول عطا کیا۔ مجمع بڑے غور اور توجہ سے سن رہا تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ پوری رات تذکر رسول میں گزر جائے، مگر وقت کی تنگ دامانی اور پروگرام کی ترتیب اس کی اجازت نہیں دیتی،